دھندلا کر سکتی ہے۔ ناظرین، یہ ہم سب لوگوں کے لیے ایک نیا تجربہ ہے، لیکن اس تجربے کے ساتھ جذباتی اور نفسیاتی پریشانی کا سبب بھی ہم بن سکتے ہیں۔ ناظرین، اس کے علاوہ اس ٹیکنالوجی کا غلط استعمال بھی ہو سکتا ہے۔ ان کمپنیز کی خدمات کے ذریعے لوگوں کو اپنے پیاروں کو کھو دینے کے غم سے سنبھلنے کا موقع مل سکتا ہے، اور وہ اپنے خیال میں مرنے کے بعد بھی ان سے رابطے میں رہ سکتے ہیں۔ ناظرین، ان کمپنیز کا خیال ہے کہ ہمیں اپنے پیاروں کی آواز سننا یا ورچوئل طور پر انہیں دیکھنا سکون پہنچا سکتا ہے اور انہیں کھو دینے کے نقصان سے سنبھلنے میں معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ ناظرین، ہم میں سے کچھ لوگوں کے لیے اپنے مرحومین کی یہ ورچوئل صورت تھراپی کا بھی کام کر سکتی ہے۔ یہ ہمیں مرنے کے بعد محسوس کراتی ہے کہ وہ ہمارے آس پاس ہیں اور نئی مثبت یادیں بنانے کا موقع بھی فراہم کرتی ہے۔ اسی طرح کچھ لوگوں کے لیے جذباتی تاثر منفی بھی ہو سکتا ہے اور غم کم ہونے کے بجائے اس میں شدت بھی آ سکتی ہے۔ ناظرین، پیاروں کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس تشکیل سے اگر نہ چاہتے ہوئے بھی سامنا ہو رہا ہو تو اس سے زندہ شخص کی نفسیات کو نقصان پہنچنے کا بہت زیادہ خدشہ ہے۔ اسے ڈیجیٹل خوف بھی کہا جا سکتا ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ اس ٹیکنالوجی کے ارد گرد دیگر اہم مسائل اور اخلاقی خدشات میں رضامندی، خود مختاری اور رازداری بھی شامل ہے۔ مثال کے طور پر، کیا پتہ مرے ہوئے شخص نے اجازت ہی نہ دی ہو کہ اس کے ڈیٹا کو مرنے کے بعد اسے ڈیجیٹل طور پر زندہ کرنے کے لیے استعمال کیا جائے۔ ناظرین، یہاں یہ بھی رسک ہے کہ ڈیٹا کا غلط استعمال ہو سکتا ہے یا اس میں ہیرا پھیری بھی کی جا سکتی ہے۔ ناظرین، زیادہ کمپنیاں کمرشل فائدے کے لیے بھی ان کا غلط استعمال کر سکتی ہیں اور انہیں اشتہارات یا سروسز فراہم کرنے والی مصنوعات کی طرح بھی استعمال کر سکتی ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ڈیجیٹل طریقے سے وہ پیغامات بھیجے جا سکتے ہیں یا روئے تخلیق کی جا سکتے ہیں جو کبھی کسی نے نہ کیے ہوں۔ ناظرین، تیزی سے ترقی پاتی اس انڈسٹری کے حوالے سے لاحق خدشات کو دور کرنے کے لیے دنیا کو قانونی ڈھانچے کے اپ گریڈ کرنا بھی ضروری ہوگا۔ اس کے علاوہ ڈیجیٹل اسٹیٹ پلاننگ سے ایسے مسائل کو حل کرنے کی ضرورت ہے جو مرنے والے کے ڈیجیٹل ڈیٹا اور میموری کی ملکیت کی وراثت کس کو ملے گی یہ طے کرے۔ ناظرین، ڈیجیٹل آفٹر لائف انڈسٹری پیاروں کی یادوں کو تحفظ فراہم کرنے کی پیشکش کرتی ہے اور زندہ لوگوں کو ایک طرح سے تسلی بھی دیتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ اخلاقی اور جذباتی خدشات کو بھی جنم دیتی ہے۔ ناظرین، ضابطوں اور اخلاقی اصول کو نافذ کر کے زندہ اور مردہ دونوں کا احترام کیا جا سکتا ہے تاکہ ڈیجیٹل دنیا میں اپنے مرحومین کو امر کرنے کو یقینی بنایا جا سکے اور انسانیت کو بھی ٹھیس نہ پہنچے۔ ناظرین، اس ٹیکنالوجی کے حوالے سے بہت سے منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ کچھ کمپنیز یہ کہتی ہیں کہ لوگوں کے مرنے سے پہلے ڈیجیٹل پرسن بنانے کے حوالے سے انہیں آگاہ کیا جائے اور ان سے دستاویزی رضامندی لی جائے۔ شفافیت اور مضبوط ڈیٹا کی رازداری اور حفاظتی اقدامات کو یقینی بنانے کے لیے واضح اقدامات کیے جائیں۔ ناظرین، سروسز فراہم کرنے والی کمپنیز کو صارفین کے لیے ڈیجیٹل شخصیات کے ساتھ معاملات کو احترام کے ساتھ ختم کرنے کے طریقے بھی پیش کیے جانے چاہیے۔ ناظرین، جب ہم اس نئی ٹیکنالوجی، نئی دنیا میں جا رہے ہیں تو ممکنہ خطرات اور اخلاقی مخمصوں کے خلاف اپنے پیاروں کے ساتھ جڑنے کے فوائد میں توازن برقرار رکھنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ ایسا کر کے ہم اس بات کو یقینی بنا سکتے ہیں کہ ڈیجیٹل آفٹر لائف انڈسٹری اس طریقے سے ترقی کرے جو اپنے مرے ہوئے پیاروں کی یادوں کا بھی احترام کرے اور زندہ لوگوں کی جذباتی بہبود میں بھی معاون ثابت ہو۔ ناظرین، امید ہے آپ کو ہمارا یہ کانٹینٹ ضرور پسند آیا ہوگا۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔